سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ باواز بلند کہتے سبحان اللہ۔ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے سبحان اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آئیے گزارش کرتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد امجد نقشبندی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمت کا استقبال نعرے کی گن میں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ جماعت کی طرف سے مولانا حافظ و قاری خطیب سنت محمد امجد نقشبندی صاحب کی دلگوشی کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہمارا آپ سب سے پہلے آقا انعامدار، مدنی تاجدار، درد و مندوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، ساقی کوثر، شافع محشر، چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے، سورج کو واپس پلٹانے والے، ہم گناہگاروں کو بخشانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں محبت بھرا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشق نبی ملے یہ مقدر کی بات ہے، ذرا جھوم کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہے اپن، عشق نبی ملے یہ مقدر کی بات ہے، ویسے کرم تو اس کا زمانے کے ساتھ ہے، اور سنت ہے کبریا کی درود ان پہ بھیجنا، سنت ہے کبریا کی درود ان پہ بھیجنا، یہ وہ عمل ہے جس میں خدا اپنے ساتھ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت مسلسل 38 سال سے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں منعقد کرتی ہے، جس کا نام ہی جو ہے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت نے اس میدان کا نام ہی میلاد میدان رکھ دیا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اور 38 سال سے آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر نگرانی یہ 38 سال سے مسلسل ربیع النور کے مہینے میں 12 جلسے ہوتے ہیں، 11 جلسے مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، اور جو ہے 12واں جلسہ اس مقام پر ہوتا ہے۔ مسلسل کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 38 سال ہو چکے ہیں۔ کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 38 سال ہو چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب پاک کا امتی بنایا اور میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں منانے والا بنایا۔ کون سا امتی جی؟ امتی بھی رب نے بنایا، اور کون سا امتی؟ بولے اپنے حبیب کے میلاد پاک کی خوشیاں منانے والا امتی۔ ایسا امتی بنایا ہے کیونکہ نور پیشانی میں جن کا لیے آدم آئے، آج دنیا میں وہی نور مجسم آئے۔ آمنہ فخر کرے کیوں نہ بھلا قسمت پر جن کے آغوش میں جب فخر دو عالم آئے۔ آمنہ فخر کرے کیوں نہ بھلا قسمت پر جن کے آغوش میں جب فخر دو عالم آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک نے انبیاء علیہ نبین علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ نبین علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبین علیہ السلام کو تک اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہ نبین علیہ السلام کو بھیجا، مگر رب نے ہر نبی کو معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت شیش علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا۔ مطلب رب نے تمام انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کو معجزہ دے کر بھیجا، اور جب باری رحمت للعالمین کی آئی، جب باری حبیب اللہ کی آئی، جب باری محمد رسول اللہ کی آئی، تو رب نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ وہ جتنے انبیاء آئے تمام کے تمام معجزہ لے کر آئے، اور حبیب پاک جب آئے وہ سراپا معجزہ بن کر آئے، کیونکہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، اور ساری دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین مکہ میں میرے آقا آئے، اور جو ہے اسلام کی میرے آقا نے تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا، ادھر جو ہے لوگ میرے آقا کو دیکھتے تھے، اور جو ہے مشربہ اسلام ہوتے تھے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے، میرے آقا کے قریب آتے تھے، اور میرے آقا انہیں جو ہے وہ صحابی کا شرف عطا فرماتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اسلام میں ابتدائی دور میں لوگ مشربہ اسلام ہونے لگے، کفار و مشرکین کو بڑی تکلیف ہونے لگی۔ ادھر لوگ رسول پاک کے پر شیدا ہونے لگے، مصطفیٰ پر فدا ہونے لگے، غلام مصطفیٰ بننے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے لگے۔ ادھر لوگوں کو کے تکلیفوں میں اضافہ ہو گیا۔ ادھر جو ہے ابو جہل نے جو ہے حبیب یمنی کو خط لکھا، کیونکہ آج ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ ہلو بولو کا دور ہے، مگر وہ جو دور تھا وہ خط و خطابت کا دور تھا۔ تو حبیب یمنی کو
ابو جہل نے خط لکھا کہ مکے میں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ پاک ایک ہے بول کے اعلان فرما رہے ہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں بول کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان فرما رہے ہیں، تو آپ آئیے اپنے لوگوں کو ان سے بچائیے۔ حبیب یمنی کو ابو جہل نے خط لکھا، کچھ وقت گزرا، اب جو ہے حبیب یمنی مکہ پہنچے اور وہاں پر لوگوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا انداز گفتگو کیسا ہے، ان کا چلنے کا انداز کیسا ہے، ان کا اٹھنے کا انداز کیسا ہے، ان کا انداز گفتگو کیسا ہے، لوگوں سے پوچھنے لگا تو لوگوں نے کہا ارے جو ان کو دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، جو ان کی گفتگو سن لیتا ہے ان پر فدا ہو جاتا ہے، اور جو ایک مرتبہ جو ان کا ہو جاتا ہے وہ پھر اور کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مصطفیٰ کے جام محبت میں مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، میں مصطفیٰ کے جام محبت میں مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جب ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا اور وہ حبیب یمنی یمن سے آئے، اس کے بعد یہ ہوا کہ بولے ایک جگہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، میں بھی ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیے اور اس مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حبیب یمنی ہے، سب خاموش ہے۔ حبیب یمنی نے کہا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ ذرا جھوم کے کہو، اونچی آواز سے کہو کہ رسول پاک نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب یمنی نے کہا آپ نبی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، کوئی معجزہ دکھائیے، تو ہمارے نبی اختیار والے نبی ہیں۔ کون سے نبی ہے جی؟ ذرا بولو۔ جو ہے ہمارے نبی کیا ہے؟ اختیار والے نبی۔ اہل سنت والجماعت کے ہر بچے کا عقیدہ یہی ہے، ہم نبی کو ایسا مانتے ہیں، اختیار والا مانتے ہیں، اختیار والا مانتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیب یمنی کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ تو سراپا معجزہ بن کر رسول اللہ کو اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ بولے کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ بولے یہ جو آسمان پر چاند ہے نا، یہ آسمان پر جو چاند ہے میں اس کے 2 ٹکڑے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا اتنی بات؟ رسول پاک نے فرمایا اتنی بات؟ تو اس نے بڑا تعجب کیا کہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور یہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے، یہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے، معمولی کام بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اب کہہ دو، ارے میلاد مصطفیٰ میں ذرا جھوم کے کہو، اور اونچی آواز سے کہو، اور اونچی آواز سے کہو۔ میرے آقا نے کیا کیا؟ اپنی نبوت والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اب وہ جو ہے حبیب یمنی نے دیکھا کہ میرے آقا نے جو ہے چاند اس طرح انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حبیب یمنی نے کہا کہ جو زمین پر رہ کر آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دے وہ کوئی عام بشر نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ ہو سکتا ہے۔ ابو جہل بلائے، کون بلائے جی؟ ذرا بولو نا بھائی، بلانے والے ابو جہل بولے اپنے لوگوں کو روکو، بول کے بولے کہ مصطفیٰ کے نہیں ہونا، مگر بلانے والے مصطفیٰ پر فدا ہو گئے، زبان سے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھ کر جو ہے وہ مشربہ اسلام ہو گئے۔ اس کے بعد رسول ہمارے غیب داں نبی ہے، ہمارے نبی کون سے ہیں؟ غیب کے جاننے والے نبی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی باسمت شہیدی کی نظر ہوتی ہے، آگے پیچھے کی برابر کی خبر ہوتی ہے، کتنی باسمت شہیدی کی نظر ہوتی ہے، آگے پیچھے کی برابر کی خبر ہوتی ہے، اور بے خبر جن کو سمجھتے ہیں زمانے والے
جن کو کونین کے پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے حبیب امنی، تمہارا دوسرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب سنو۔ ابھی حبیب امنی نے رسول اللہ سے سوال نہیں کیا، میرے آقا نے فرمایا حبیب امنی سنو، تمہارا کیا سوال ہے دوسرا اور اس کا جواب سنو۔ میرے آقا نے فرمایا حبیب امنی، تمہاری یمن میں ایک بیٹی ہے۔ رسول اللہ کہاں پر ہے؟ مکے میں ہے۔ کہاں ہے؟ ذرا بولو جی۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ خبر کہاں کی دے رہے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، خبر یمن کی دے رہے ہیں سرکار، خبر یمن کی دے رہے ہیں۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رسول پاک نے فرمایا تمہاری ایک بیٹی ہے؟ اس نے کہا بے شک یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے۔ سرکار مکے میں ہے، خبر کہاں کی دے رہے؟ یمن کی دے رہے۔ رسول پاک نے فرمایا تمہاری ایک بیٹی ہے؟ بولے ہاں ایک بیٹی ہے۔ بولے وہ آنکھوں سے معذور ہے؟ بولے بے شک یا رسول اللہ وہ آنکھوں سے معذور ہے۔ وہ ہاتھوں سے معذور ہے؟ بولے بے شک وہ ہاتھوں سے معذور ہے۔ وہ پاؤں سے معذور ہے؟ بولے بے شک وہ پاؤں سے معذور ہے۔ یا رسول اللہ وہ چل نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، ایسی معذور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا یمن چلا جا، تیری بیٹی صحت یاب ہو گئی۔ ذرا اونچی آواز سے کہو جی۔ سرکار کہاں خبر دے رہے ہیں؟ مکے میں دے رہے ہیں۔ آج لوگ بول رہے ہیں میں یہاں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں کرتے۔ اب ہمارے لوگاں بھی وہ حولے سولوں کے چکروں میں آ جا رہے، حلیہ اوپر کا دیکھ لے رہے، اندر والا ان کو دے دے رہے۔ تو اپنے کو کیا ہے، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا یہ کام ہے کہ اندر سے بھی اہل سنت و جماعت رہے، باہر سے بھی اہل سنت و جماعت رہے۔ ہمارا ظاہر بھی جو ہے نورانی رہے، باطن بھی نورانی رہے۔ ہمارا ظاہر بھی مصطفیٰ پر فدا رہے، ہمارا باطن بھی مصطفیٰ پر فدا رہے، ہمارا دل مصطفیٰ پر فدا رہے، ہماری جان مصطفیٰ پر فدا رہے۔ اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر دیدار مصطفیٰ ہمیں نصیب ہو جائے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حبیب امنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر چلا جا، تیری بیٹی صحت مند ہو گئی ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اس دور میں، کیونکہ سواریاں ایسا تیز نہیں تھی جیسا دور جدید میں سواریاں تیز ہے۔ حبیب امنی اپنے گھر پہنچتے ہیں اور گھر جا کر کچھ وقت گزرا، گھر پہنچتے ہیں، جا کر جو ہے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو دیکھا کہ دروازہ کھولنے کے لیے وہی ان کی جو معذور بیٹی کو گھر پر چھوڑ کر گئے تھے، وہی جو ہے اپنے والد محترم کے استقبال کے لیے دروازے پر کھڑی ہے، زبان پر جاری ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیونکہ آقا تمہارا نام بھی کیا پیارا نام ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون کا پیام ہے۔ اور ایمان کی نگاہ سے کلمے میں دیکھیے نام خدا کے ساتھ محمد کا نام ہے۔ ایمان کی نگاہ سے کلمے میں دیکھیے نام خدا کے ساتھ محمد کا نام ہے۔ المختصر یہ کہ وہ حبیب یمنی نے کہا کہ بیٹی میں جب تمہیں گھر چھوڑ کر گیا تھا تم معذور تھی، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی، زبان سے بول نہیں سکتی تھی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی تھی، پیروں سے چل نہیں سکتی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ بولے یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ میں ایک رات سو رہی تھی، ایک نورانی چہرے والے میرے خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا بیٹی تمہارے والد جو ہے مشربہ اسلام ہو چکے ہیں، انہیں صحابی کا مرتبہ مل چکا ہے، تم بھی جو ہے مشربہ اسلام ہو جاؤ، صحت مند ہو جاؤ گے۔ بولے ابا جان جب میں سو رہی تھی معذور تھی اور جب نیند سے بیدار ہوئی تو ایسی صحت مند تھی جیسا آپ دیکھ رہے۔
جیسا آپ دیکھ رہے ہیں میں ایسی صحت مند تھی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ غزوہ دک کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارکہ پر پتھر ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے، کیونکہ صحابہ وہی ہے، وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، میاں نبی کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے آقا کے شکم پاک پر، شکم مبارکہ پر پتھر ہے، اپنے فوراً گھر جاتے ہیں۔ جا کر آپ اپنے بیوی کے پاس گئے، بیوی سے مشورہ کیے کہ میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارکہ پر پتھر دیکھا ہوں، اپنے پاس اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو میں میرے آقا کو اپنے گھر بلاتا ہوں، میرے آقا کو دعوت کا اہتمام فرماتا ہوں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، اپنے پاس صرف مختصر جو ہے اور جو ایک چھوٹے بکری کا بچہ ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے بکری کے بچے کو ذبح کرو اور میں جو ہے وہ جو کو پیستی ہوں اور اس کی جو روٹیاں بناتی ہوں، آپ جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اور آپ کی چند صحابہ کی میرے گھر دعوت ہے۔ ذرا اونچی آواز سے بولو ہائے ہائے ہائے۔ اس لیے ہمارے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت جابر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آقا کے قریب جا کر کان میں بولے یا رسول اللہ، آپ کے چند صحابہ کی میرے گھر دعوت ہے، آپ کے چند صحابہ کی میرے گھر دعوت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا، اے میرے صحابیوں، آج ہماری دعوت حضرت جابر کے گھر ہے۔ ذرا اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کس کے گھر ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دل میں سوچنے لگے کہ یہاں پر تو بہت صحابہ ہے، میرے پاس تو اتنا اہتمام نہیں ہے، انتظام نہیں ہے۔ فوراً اپنے بیوی کے پاس گئے، بیوی سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے دعوت کا اعلان فرمایا ہے۔ بیوی نے کہا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ ہم رسول اللہ کو دعوت دینے والے آپ تھے، اب صحابہ کو دعوت دینے والے مصطفیٰ ہے۔ فکر کی کیا بات ہے، فکر کی کیا بات ہے، غم کی فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے پاس آٹا ہے، یہ میرے آقا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقدر ہے کہ شب معراج میرے آقا اور رب العالمین کے مہمان ہے اور آج حضرت جابر کے مہمان ہے۔ ہمارے گھر کو یہ رونق کہاں میسر تھی؟ حضور آپ کے قدموں کی مہربانی ہے۔ ہمارے گھر کو یہ رونق کہاں میسر تھی؟ حضور آپ کے قدموں کی مہربانی ہے۔ اس لیے آفتاب خطابت میں ایک شعر میں کہا، آفتاب خطابت نے ایک شعر میں کہا کہ جان عالم جان ایماں آپ ہے، یا رسول اللہ زندگانی کے مہرباں آپ ہے، زندگانی کے مہرباں آپ ہے اور یہ زندگانی کے مہرباں آپ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب رسول پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے مہمان ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہے کہ آج میرے گھر محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں، میرے سرکار آ گئے ہیں، احمد مختار آ گئے ہیں، دونوں عالم کے سرکار آ گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر آٹا لے کر آؤ۔ میرے آقا اپنا لعاب مبارک لیتے ہیں اور وہ آٹے میں ملاتے ہیں۔ فرمایا جاؤ، جا کر کہو کہ اب روٹیاں بنایا جائے۔ ہانڈی میں بھی لعاب مبارک کو ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے صحابہ سے اعلان فرمایا، تھوڑے تھوڑے جاتے رہو، پیٹ بھر کر کھاتے رہو۔ ذرا اونچی آواز سے بولو جی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے گھر جو صحابہ کی جماعت تھی وہ 1000 صحابہ تھے۔ ذرا اونچی آواز، کتنے صحابہ تھے جی؟
1000 صحابہ تھے، تو فرمایا کہ جو ہے سرکار اعلان فرما رہے ہیں روٹی کھاتے رہو، بوٹی کھاتے رہو، نوش فرماتے رہو۔ اس کے بعد جو ہے حضرت جابر فرماتے ہیں 1000 صحابہ نے مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نوش فرمایا، مگر اس کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو آٹا اتنا ہی تھا پہلے جتنا تھا۔ ذرا اونچی آواز سے بولو جی۔ سالن اتنا ہی تھا جتنا ہی تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعاؤں کے پروردگار عالم ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے، اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہ کر ہمیں سنیت کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔